अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान में हर हफ्ते की तरह पिछले हफ्ते भी कुछ न कुछ होता रहा। चीन के प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान का दौरा, हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान में आए और बाहमी मुआहदात पर दस्तखत किए। हमारे लिए चीन की दोस्ती बहुत अहम है, हमें इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। विकी लीक्स ने मज़ीद इंकशाफात किए। कश्मीर में हिंदुस्तान के जुल्म सितम की दास्तान की एक झलक दिखाएगी। इसके अलावा ये भी बताया गया कि वाशिंगटन और दिल्ली के दरमियान क्या गठजोड़ होती है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के ऊपर। डोमेस्टिकली भी हालात गर्म रहे। मौलाना फजल रहमान को वापस कोलिशन में लाने की कोशिशें जारी रहीं। ईवान सदर तक ये इनिशिएटिव अब चला गया है। एमक्यूएम भी नाराज़ है। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी ने एमक्यूएम के वफद से मुलाकात की। उधर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा अपने बयान पर डटे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने कहा यानी एमक्यूएम के दहशतगर्द मुबैना तौर पर टारगेट किलिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो उस बयान पर कायम है। हमें इन तमाम मामलात को देखना है, लेकिन सबसे अहम मामला हमारी नज़र में अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान की रिव्यू स्ट्रेटजी का इजरा है। इसमें दो अहम बातें की गई। एक तो ये कि पाकिस्तान को मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करना है, और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि अफगानिस्तान की जंग में कामयाबी और नाकामी का दारोमदार फाटा रीजन पर है। खैबर एजेंसी के अंदर आपने देखा ड्रोन हमले शुरू हो गए हैं। पहले शायद एक ड्रोन हमला हुआ था 4-5 माह पहले, उसके बाद पिछले 4 दिनों के अंदर 3 ड्रोन हमले और हो चुके हैं, और ऐन मुमकिन है जब आप तक ये प्रोग्राम पहुंच रहा हो तो एक आध ड्रोन हमला और हो चुका हो। क्या अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर जंग फाटा के जरिए जीतना चाहता है? पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हमने फाटा के अंदर बहुत तरक्की दिखाई है। कोई ज़माना था कि हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 30,000 ट्रूप्स थे, अब हमने फाटा रीजन के अंदर 1,40,000 ट्रूप्स लगाए हुए हैं। हमने फाटा रीजन को रिव्यू करना है। आज का प्रोग्राम नाज़रीन आप पहला हिस्सा देख पाएंगे। फाटा के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है? फाटा की 7 ट्राइबल एजेंसीज़ में तकरीबन हर एक के अंदर छोटे बड़े दर्जनों ऑपरेशन हो चुके हैं। पाकिस्तान ने इन ऑपरेशंस के अंदर क्या खोया, क्या पाया? मालाकंड डिवीज़न, सवात का ऑपरेशन भी फाटा के ऑपरेशंस के साथ हमें देखने की ज़रूरत है। तो फाटा में सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, वहाँ पर लोग क्या सोचते हैं? 3 साल के अंदर हम लोगों की ओपिनियन ट्रेंड भी आपको बतलाएंगे। तो प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो आज आप देखेंगे, इनके जो शुरका का तारुफ मैं आपसे करवा देता हूँ। हमने रिकॉर्ड किया फाटा के अंदर सिक्योरिटी की सिचुएशन। जो दूसरा प्रोग्राम है उसके अंदर फाटा के अंदर तरक्याती प्रोग्रामों का हम तजिया करेंगे और देखेंगे कि मुस्तकबिल में हमें अपनी पॉलिसी क्या बनानी है। तो आज के प्रोग्राम में नाज़रीन शरीक गुफ्तगू होंगे नजमुद्दीन खान साहब, जो वफाकी वज़ीर बराए सरहदी अमूर और हुकूमत पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट करते हैं, और पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर इनका नुक्ता नज़र है। इसके अलावा नाज़रीन सेनेटर जाहिद खान साहब जो अवामी नेशनल पार्टी के नुमाइंदा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शौकतुल्लाह खान साहब जो रुकन मेंबर असम्बली फाटा रीजन बाजौड़ एजेंसी से हैं, ये हमें रिव्यू देंगे कि बाजौड़ एजेंसी के अंदर कामयाबी सिक्योरिटी की हद तक क्या रही और अब वहाँ के हालात कितने तब्दील हुए। नाज़रीन इसके अलावा गज़ाला मनिल्ला जो समाजी कारकुन है, ख़ुद भी पश्तून है, इसी इलाके से इनका ताल्लुक़ है और यहाँ से आने वाले लोगों की आरा को कानूनी ज़ाविये से ये देख पाती हैं। सिराजुल हक साहब नायब अमीर जमात इस्लामी और MMA की सूबाई हुकूमत के अंदर सीनियर वज़ीर भी रह चुके हैं। जमात इस्लामी का एक अपना नुक्ता नज़र है, ये भी आपको बताएंगे कि ये असेस किस तरीके से करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो यूथ है उसका नुमाइंदा भी होना ज़रूरी है। तो ज़हरुद्दीन साहब जो मेंबर हैं फाटा यूथ पार्लियामेंटेरियंस के, यूथ पार्लियामेंटेरियंस पिल डैट नामी तंजीम की एक इनिशिएटिव है। पाकिस्तान भर से वो लड़के इकट्ठे करते, लड़के लड़कियां, और इन बच्चों को वो पार्लिमान के आदाब की तरबियत देते हैं ताकि मुस्तकबिल में बेहतर सियासतदान सामने आ पाएँ। और नाज़रीन इसके अलावा इस्माइल खान साहब जो रेजिडेंट एडिटर हैं डॉन न्यूज़ के और फाटा रीजन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ये भी हमारे साथ होंगे। नाज़रीन नवीद शिनवारी जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं एक तंजीम कैंप, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे और ये आपको बताएंगे कि लोग इस इलाके में क्या सोच रहे हैं। इन्होंने लंबा चौड़ा तजिया किया है, 3 साल से यहाँ पर ये तहकीक कर रहे हैं। हो सकता है हम और आप इनके चंद एक तजियों से इत्तफाक ना करें, लेकिन ये पब्लिक ओपिनियन सर्वे है, इन्होंने सर्वे कंडक्ट किया है, उसकी फाइंडिंग्स भी हमारे सामने रखेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम जब इन तमाम पैनलिस्ट के साथ बात कर रहे थे तो सिक्योरिटी के ऊपर इनकी असेसमेंट्स क्या थी, ये पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों को सिक्योरिटी के पैरामीटर के ऊपर कितने नंबर देते हैं और उनके ख्याल में सिक्योरिटी फाटा रीजन और मालाकंड के एरिया के अंदर कितनी इंप्रूव हुई है।
ہم کرتے یہ ہیں کہ پہلے ذرا سیکیورٹی کے حالات جو ہیں وہ آپ سے ایک عمومی طور پر جان لیتے ہیں کہ آپ کے خیال میں سیکیورٹی اس وقت فاٹا ریجن میں کیسی ہے. اگر آپ مختصر نجم الدین صاحب بتائیے گا کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ آپریشنز ہونے کے بعد یہ ریجن سٹیبلائز کر گیا ہے یا اس کے اندر ابھی بھی پوٹینشیل ہے کہ جو چنگاریاں ہیں کہیں وہ دوبارہ سے آگ میں تبدیل نہ ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ جی. میں تو یہ کہوں گا کہ جو وہاں دہشت گردی کی فضا تھی، پہلے یہ پوزیشن تھا کہ ان لوگوں کا ایک نیٹ ورک تھا، ان کے وہاں بہت بڑے ٹنلز تھے، وہاں ٹریننگ سینٹرز تھے، وہاں ان کے جو انفارمیشن شیئرنگ کے لیے ان کے ایک سسٹم تھا جو ہمارے ملاکنڈ ڈویژن میں بھی اور پاٹا میں بھی، جو پاٹا اور پاٹا دونوں ہے اس میں ہے. لوگ اوپنلی راستوں میں گشت کر رہے تھے اور سب کو معلومات ہے کہ انہوں نے اپنے عدالتیں بھی کھول دیے تھے. اب یہاں تک ہو گئے کہ ان کے جو نیٹ ورک ہے وہ توڑا گیا ہے، ان کے ٹریننگ سینٹر ختم ہو چکے ہیں، اور جو ٹنل بنائے گئے تھے جو ٹریننگ دے رہے تھے وہ اب ختم ہے. کم از کم ملاکنڈ ڈویژن کے حد تک تو لوگ کافی امپرومنٹ ہو چکا ہے، کافی لوگ اب ہم جا سکتے ہیں ان کے، اور یہ جو یہ بھاگتے ہوئے دہشت گردی کے جو فضا ہے اور خودکش حملے کر رہے ہیں. بازو میں جب آپ باجوڑ مومن کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ایسی حالات لگتے ہیں؟ باجوڑ مومن میں بھی یہی حالات تھے. اب وہاں کافی امپرومنٹ ہو چکا ہے. یہ ہے کہ بھائی وہ تو باؤنڈری پر ہے، افغانستان کے باؤنڈری، اور وہاں سے لوگ اس طرح پاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا وہی سسٹم جنہوں نے قبضہ جمایا ہوا تھا، پولیٹیکل ایجنٹ کا اپس انہوں نے قبضہ کر دیا تھا. تو اب وہاں یہ ہے کہ تھوڑا بہت امپرومنٹ وہاں بھی ہو چکے ہیں، وزیرستان میں بھی ہو چکے ہیں، اور باقی علاقہ جو اگر آپ کو 10 میں سے نمبر دینے ہوں سیکیورٹی پر تو کتنے نمبر دیں گے سیکیورٹی کی صورتحال کو؟ 5 دیں گے، 6 دیں گے، 7 دیں گے؟ جتنے زیادہ نمبر دیں گے اتنی سیکیورٹی بہتر ہے. وہ تو اپنے اپنے کیٹیگریز ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے ملاکنڈ ڈویژن میں تو میں 8-9 تک ہم پہنچیں گے. 8-9 تک؟ جی. 90. باقی پاٹا میں ہے وہ ہم 50-50 کہیں گے. اس پہ آتے ہیں ذرا. لیٹ می گو ٹو دی ادر سائڈ. اسماعیل، آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ آپ کے خیال میں سیکیورٹی کیا ہے؟ مالاکنڈ کو 9-8 نمبر دے رہے ہیں، باقی ریجنز کو کتنے نمبر دیں گے؟ یہ ہے غلط کہ نجم الدین صاحب نے جو بات کی میں ایگری کروں گا. بائی اینڈ لارج ہمارے خیبر پختونخوا میں جو سیٹلڈ ایریاز تھے جہاں پہ 2-3 قسم کی کیٹیگریز کی وہ بن گئی تھیں، کنٹیسٹڈ ایریاز اور طالبان کنٹرولڈ ایریاز اینڈ گورنمنٹ کا جو انڈر کنٹرول ایریا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا 2008 میں BBC نے ایک سروے کیا تھا اور اس وقت ان کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ 38% ایریا جو ہے اس پہ گورنمنٹ کی رٹ ہے، باقی ساری یا کنٹیسٹڈ ایریا تھی اور یا جو تھی طالبان کنٹرولڈ. تو وہ ایک ریورسل سیٹلڈ ایریا کی حد تک آیا. حالانکہ میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ٹیکٹکس چینج ہو گئے ہیں. اس میں طالبان جو ہیں وہ چلے نہیں گئے ہیں، دے آر اسٹل دیئر، ان کے ٹیکٹکس چینج ہو گئے ہیں. فاٹا کا یہ ہے کہ اٹس مکسڈ بیگ. ان کی جو پالیسی ہے وہاں پہ گورنمنٹ کی کہ ڈی پاپولیٹ کر کے پھر ری پاپولیٹ کرنا اور پھر جا کے ان کو سیکیورٹی دینا، پھر جو ڈیولپمنٹ جو آپ نے جو باتیں کی ہیں تو اس پہ دیر آر اسٹل کوسچن مارکس ہیں. لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کافی کنسیڈریبل امپروومنٹ ہے؟ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ باجوڑ کی اگر بات کر لیں اور مومند کی بات کر لیں تو یہ کچھ علاقے ہیں جہاں پہ کنسیڈریبل انہوں نے ٹیریٹری ری گین کی ہے، لیکن ٹیریٹری ری گین کی ہے، کنسالیڈیشن نہیں کی، ہولڈ کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں. کتنے نمبر دیں گے آپ اوور آل؟ I would go with 50-50 assessment. 50-50 for the region. مالاکنڈ ظاہر ہے آپ نے کہا. زاہد خان صاحب آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ بالکل اسماعیل کے اور میرے اسی کے ساتھ کیونکہ ملاکنڈ ڈویژن میں جس طریقے سے انہیں کہا کہ اور آپ اخبارات میں جب بھی آ رہا تھا، جب نیگوسیشن ہم کر رہے تھے ہم پہ کرٹیسزم بھی ہو رہا تھا، ہم نے ان کے لیے جو نظام عدل کی بھی بات کی تھی اس پہ بھی کچھ لوگ کرٹیسزم کر رہے تھے، کچھ فیور بھی کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد سڈنلی جب حالات اس پیج پہ آ گئے تو لوگ یہی کہتے تھے بنیر آ گئے اور ابھی اسلام آباد پہنچ رہے. اب وہ صورتحال ادھر نہیں رہی ہے اور 90-95% ملاکنڈ ڈویژن یا سیٹل ایریاز میں ہے. یہ ضرور جو میں اس کے بعد سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسے پاکٹ ایسی جگہ ہیں کہ اس میں سے امدرب ہوتا ہے، مطلب اسٹیشن کہیں اور ہے اور وہ جس طریقے سے قبائلیہ کی کہ آپ نے بات کی کہ وہاں پہ ہے. دیکھیے ایک میں صاحب ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قبائلیوں کی ہم بات کرتے ہیں یہ قبائلیوں کی اپنے پیداوار نہیں ہے.
یہ بدقسمتی سے جب کولڈ وار کے لیے لڑائی لڑی گئی تو یہی قبائلی علاقے ان کے لیے بیس بنا دیا گیا. جب انہیں دیکھا کہ جہادوں سے ہمارا مسئلہ نہیں حل ہو رہے, پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں مدرسے دے دیں, اور ہم نے ریٹلی مدرسے دے دیے. اور اس کی ذمہ وار ضیاء الحق اس دور ہے کہ پورا یہ قبائلی علاقے اور قبائلی عوام کو یرغمال بنا دیا گیا. جو ابھی تک دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو اوپر سے ڈرون بھی مار رہے, ایک اپنے سے جو دہشت گرد ہے وہ بھی مار رہے. میں یہ طالبان کہتے ہیں, میں طالبان نہیں کہتا ہوں, وہ دہشت گرد ہے وہ بھی مار رہے. وہ کسی نام سے کہ یہ جی جاسوسی کر گیا, یہ بندے نے اختلاف رکھا, اس کو پھر کل اس کی تجزیے میں ابھی آئیں گے, لیکن آپ کیا کہیں گے, 50-50 کہیں گے؟ بالکل 50-50 تو میں اتفاق نہیں کرتا ہوں, 60-40 ہے. اوور آل فاٹا ریجن آپ 50-60 کے قریب ہی رکھ رہے ہیں, مالاکنڈ کی طرح نہیں دے رہے. آپ کا کیا خیال ہے ظہور الدین؟ میں تو یہ کہوں گا کہ مالاکنڈ ایجنسی میں یا جو ریجن ہے وہاں پہ تو اس طرح ہوں گا, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو علاقے ساؤتھ وزیرستان اور نارتھ وزیرستان. آپ کا تعلق ساؤتھ وزیرستان سے؟ میرا تعلق ساؤتھ وزیرستان سے. تو وہاں پہ دو ایریا ہے, ایک وزیر ایریا ہے اور دوسرا مسعود ریجن جو ہے. مسعود ریجن وہ تو سارے آئی ڈی پی بنے, وہاں پہ ابھی بھی آرٹر شیئرنگ کنٹینیوز وہاں پہ تو. اور ساؤتھ وزیرستان میں جو سیکورٹی ہے وہاں پہ ٹریننگ کیمپ تو ابھی بھی ہے, طالبان بھی ہے. نارتھ وزیرستان میں تو میرا یہ خیال ہے کہ میرے جو دوست ہیں ابھی جو آ رہے ہیں ایریا سے, تو وہاں پہ تمام دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان کے لوگ ہیں, وہاں پہ ٹریننگ کیمپ بھی ہے, وہاں پہ ٹارگیٹ کلنگ ابھی بھی ہو رہا ہے. تو میں اگر سیکورٹی کے لحاظ سے بات کرنا چاہوں تو میں تو اس کو 0-0. ساؤتھ وزیرستان اپنے علاقے کو بھی آپ اسی کیٹیگری کے اندر رکھیں گے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر تو ہم نے آپریشن تقریباً کمپلیٹ کر دیا ہے اور ہم نے کلیئر تو کر دیا ہے. وہاں پہ جو آپریشن ہوا تو اس وقت وہ ہمارے علاقے سے چلے گئے نارتھ وزیرستان, تو وہاں پہ صورتحال جو ہے کافی اچھا ہے. شوکت اللہ صاحب, آپ کے ایریا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کبھی اچھا تھا, کبھی بہت حالات خراب تھے, پھر بہت اچھا ہو گیا, اس کے بعد پھر سلپ کر رہے ہیں؟ نہیں, جو آپ گئے تھے وہ اچھا ہو رہا تھا, وہ آپ کے سینس میں, مطلب وہ اچھا ہو رہا نہیں نہیں, مطلب وہ علاقہ کلیئر ہو گیا ان دا سینس کہ وہ لوگ تو نہیں تھے, لوگ تو آئی ڈی پیز بن کے ادھر سے آ گئے تھے. ادھر جو بہتری ہم دیکھتے ہیں ہم وہ بیان کریں گے, جو سیکیورٹی کے اینگل, جو سیکیورٹی اینگل. آئی ڈی پیز اب واپس ان علاقوں میں آپ یہ کہہ لیں 80% چلے گئے, 80% سے بھی زیادہ. وہاں پہ ہمارا ایک پیمانہ ہوتا ہے گورنمنٹ کی ریٹ کا. گورنمنٹ کی ریٹ قبائلی علاقے میں جب قائم ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک نوٹس بھیجتے ہیں کہ جی فلانا فلانا گاؤں کا آدمی آپ کو کل تحصیلدار آفس میں 10 بجے پہنچنا ہے. وہ نوٹس جب اس بندے کو ڈیلیور ہو جاتے تو وہ جب 10 بجے پہنچتے, اس کا مطلب ہے کام کر رہا ہے, یعنی کاغذ بندے تک پہنچ گیا اور وہ بندہ بھی خود بعد میں پہنچ گیا تو ریٹ یا اس کے ساتھ جرگہ آ گیا. ٹھیک. تو میں پچھلے 2 مہینوں میں 2 دفعہ 2-3 مہینوں میں گیا ہوں, تو وہ چیز وہ کاغذ ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں. ہمیں تو پتہ چلا ہے کہ طالبان بھی آج کل کاغذ بھیج رہے ہیں کہ یہ آپ شام تک پہنچا دیں, ہمارے پاس اتنے پیسے. اسی علاقے باجوڑ میں نہیں ہے, باجوڑ میں نہیں, باجوڑ میں نہیں ہے. تو وہ جو طالبان کی جو کمانڈ سٹرکچر ہے وہ ابھی تک قائم ہے وہاں پہ یا نہیں؟ نہیں, اتنی نہیں ہے, اتنی نہیں. مطلب آپ کہیں بھی دیکھ لیں وہ کہے گا کہ فضل اللہ بیٹھا ہوا ہے سوات میں. کسی سے اگر پوچھے وہ کہیں گے کہ فضل اللہ یا دیر میں یا سوات میں یا ادھر گیا افغانستان گیا, لیکن نو اباؤٹس کا کسی کو پتہ نہیں ہے اس کا. پر سیکیورٹی وائز آپ خود وہاں پہ اب ٹریول کر سکتے ہیں؟ میں 2 دفعہ گیا ہوں, سیکیورٹی وائز وہاں پہ حالات کافی بہتر ہو گئے.